الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ جیسی اہم عبادت کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عبادتوں کو کرنے کے لیے زندگی کی آخری سانس تک جمع فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ دنیا کے تمام لوگوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، یعنی متوجہ کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، افحسبتم، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم دنیا میں عبثا، دنیا میں بیکار پیدا کیے گئے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارا یہ خیال اور گمان بیٹھ چکا ہے کہ تم اللہ کی طرف مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں سے اپنے کلام پاک میں یہ اشارہ کرتے ہیں۔ میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضور علیہ السلام اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان بھی ہے اور اپنی ذات کا احتساب بھی ہے، دو چیزیں، ایک ایمان اور ایک احتساب۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں جو آدمی روزے رکھتا ہے، آگے خوشخبری دیتے ہیں حضور علیہ السلام غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ میں نے آیت جو پڑھی ہے اسی کے مناسبت سے حدیث بھی آپ کے سامنے نقل کی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، بہت مختصر وقت میں ہمیں دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے۔ 60-70 سال کی زندگی ہے اور اس میں ہمیں اپنے دنیا کے دوسرے کاموں کو بھی کرنا ہے اور اسی طرح اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے عزیزوں۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ میں ایسے حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر بہت غم کے آثار تھے، یعنی آپ ایک بہت ہی فکر میں مبتلا تھے۔ تو اللہ کو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیوب ہیں، دلوں کے بھیدوں تک کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں،
دل کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن مجھے اور دنیا کے آخری انسان کو جو قیامت تک آئیں گے ان تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو آسمان سے بھیجا۔ جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے پوچھ کر آؤ کہ آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو جبرائیل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا، لیکن مجھے جیسے نااہل تک اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک یہ پیغام بھیجنا تھا کہ حضور کس طرح اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہیں، یہ پیغام بھیجنا تھا۔ اسی لیے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ کو سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کا سرتاج آپ کو اللہ نے بنایا، آپ کی امت کو خیر امت کہا اللہ نے، آپ کو نبیوں کا سردار بنایا، اتنی ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، پھر بھی آپ اتنے پریشان غمزدہ نظر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا جبرائیل مجھے دنیا کی چیزوں کا کوئی فکر نہیں ہے، میں دنیا کے متعلق کوئی فکر نہیں کر رہا، مجھے اگر فکر ہے تو میری اس امت کی فکر ہے کہ اس امت کی عمریں اللہ نے 60 رکھی ہیں، 70 رکھی ہیں، اور اگلی امتوں کو اللہ نے 390 سال میں بچے بالغ ہوتے تھے، 390 سال میں ان کے بچے بالغ ہوتے تھے۔ تو قوم عاد کو اللہ نے 300 سال کی عمر دی۔ نوح علیہ السلام کی ٹوٹل زندگی یعنی مکمل، ہم تو 950 سال کہتے ہیں، 950 سال نہیں، 1000 سے زائد سال انہوں نے عمر پائی۔ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل ان کی امتوں کو اللہ نے اتنی لمبی لمبی عمریں دی جس کے اندر انہوں نے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے وہ چلے گئے۔ میری امت کے پاس صرف 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، اس میں میری امت کیا کرے گی؟ 70 سال کی زندگی میں کہ اپنے پریوار کو سنبھالے گی، یا اپنے دنیاوی مشاغل کو سنبھالے گی، یا پھر اللہ کی عبادت کرے گی؟ مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے۔ تو جبرائیل گئے پیغام لے کر اور دوبارہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ جواب آیا ہے کہ آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک نیکی کرو گے تو ایک کے بدلے میں آپ کو 10 کا فائدہ دیں گے، ایک نیکی پر 10 گنا ثواب زیادہ کر کے ہم آپ کو اس کا حساب لوٹائیں۔ اگلی امتوں میں ایک کام نیکی کا کیا تو ایک ہی واپس، لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ مزید قرآن یہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ یہ تو میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک نیکی پر 10 گنا، یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو نقل کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضاعف لمن یشاء، یہ تو ہمارا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ ایک کرو گے تو اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ دیں گے، لیکن جس کے متعلق ہم خوش ہیں، راضی ہیں، ہم اس کو بے حساب دیں گے۔ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ایک کرو گے تو 10 دیں گے، یہ تو ایک قانون ہم نے بنایا، ایک کرو گے تو 10 دیں گے، لیکن اگر ہم جس بندے سے راضی ہیں، اس کی عبادت ہمیں پسند آئی ہے، تو ہم اس کے بدلے میں 10 گنا سے کہیں زیادہ دے دیں گے، جس کا فرشتے بھی حساب نہیں لگا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر، یہ واحد امت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت اس امت کو دی ہے۔ تو اب چاہیے کیا ہمارے لیے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے وصول کرنے والے بنیں۔ اب یہ وصول کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیے، بے شمار طریقے اللہ نے پھیلا دیے، اس میں سے ایک آسان طریقہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا رہے ہیں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ لا رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے لا رہے ہیں
تاکہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں، نفسانی خواہشات کو ٹھوکر مار کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی ذات کو ہم اللہ کے آگے جھکا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ تمام حدیث اور آیتوں کا خلاصہ ہے کہ بندہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اب وقت کم ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، تو اب اس کے لیے پیٹ کا بھی مسئلہ ہے، روزی کا بھی مسئلہ ہے، دوسرے مسائل بے شمار لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو صرف اور صرف انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا کہ تو میری عبادت میں لگا رہے، اپنی آخرت بھی بنا، اپنی دنیا بھی بنا۔ اس کے لیے ہم تیرے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اب کتنی سہولت اللہ نے دی کہ راستے بھی کھول دیے، عبادت بھی کرو، اللہ کو راضی بھی کرو، روزے بھی رکھو۔ سخت گرمی ہے، ایسی گرمی میں تم اللہ کو مناؤ۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسی سخت گرمی میں بھی ہم بہانے بناتے ہیں یا پھر اللہ کو روزے رکھ کر اس کو راضی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین غزوہ تبوک میں چل رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی اس نقل کیا تھا، غزوہ تبوک، اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار امتحانات لائے۔ اس میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ ایک کھجور میں 5 صحابہ حصے دار ہوتے تھے۔ ایک کھجور میں 5 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین حصے دار ہوتے تھے۔ ایک ٹکڑا ایک صحابی کو، دوسرا ٹکڑا دوسرے صحابی کو، تیسرا ٹکڑا تیسرے صحابی کو، چوتھا ٹکڑا چوتھے صحابی کو۔ اب حصے ختم، تو اب 5ویں کے لیے کیا؟ جو گٹلی بچ جاتی تھی، جو کھجور کی گٹلی بن جاتی تھی، وہ گٹلی 5ویں صحابی چوس کر اپنے پیٹ کی بھوک کو بجھا دیتے تھے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا۔ حضور کو ایسے نہیں کہا کہ تم جانو تمہارا اللہ جانے، ایسی سخت گرمیوں میں کہاں جنگ لڑنے جائیں گے، ایسے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا تن بھی آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارا من بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو ایسی قربانیاں میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ تو ہم سے نہیں مانگتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن گھر بنا دیے، ایئر کنڈیشن مساجد بن رہی ہیں، آپ کے لیے اچھے قالین بچھ رہے ہیں کہ پیر رکھو تو پیر اندر دب رہا ہے، 24 گھنٹے سر پہ پنکھا گھوم رہا ہے۔ اتنی آسائشوں اور آزادی کے ساتھ بھی اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے نہ بنے تو میرے عزیزوں ہم ان صحابہ کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے کہ جب وہ ہمارے گریبان پکڑ کر کہیں گے کہ جاوید تیرے لیے اتنی ساری آسائشیں اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتاری تھیں تو اللہ کو اتنا بھی راضی کر کے نہیں آئے۔ حضرت حسین کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں نا یا حسین دامن نہیں چھوڑیں گے، یا حسین دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے کہیں گے حضرت حسین کہ دامن تو میرا بعد میں، جب پکڑا ہی نہیں تھا تو چھوڑیں گے کب؟ دامن تو بعد میں چھوڑتے ہیں، میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں میں نے اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکا کر، اپنے سر کو کٹا کر اللہ کے سامنے حاضری دی ہے۔ تم اسی نبی کی امتی ہو جس نبی کے اور جس نانا کے دین کے لیے ہم لوگوں نے اتنی ساری اپنی نسل کو ذبح کیا، خاندان نہیں۔ وہاں 4 مہینے نہیں مانگ رہے تھے، 3 دن نہیں مانگ رہے تھے، سال کی جماعت کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، وہاں تو ساری زندگی لگانا تھا۔ ایک مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر قربان ہو جانے کے لیے تیار ہونا تھا۔ اب ایسی تو ہم سے نہیں مانگ رہے، یہاں تو صرف معمولی سی چیزیں مانگی جاتی ہیں، معمولی سی قربانیاں مانگی جاتی ہیں، اور معمولی سی یہ چیز کہی جاتی ہے کہ بھئی اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے تم آؤ۔
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کی زندگی ایک برف کے مانند ہے. احیاء العلوم والدین یہ کتاب ہے عربی میں. اس میں لکھا ہے کہ آدمی کی زندگی ایک برف کے مانند ہے. آدمی اگر اس برف کو اس کی منزل پر پہنچا دیتا ہے، جہاں اس برف کو پہنچانا ہے، تو اس برف کا صحیح استعمال ہوتا ہے، اس سے اسے کچھ نفع ملے گا اور وہ نفع اپنی زندگی میں استعمال کرے گا. اور اگر برف کو اس کی جگہ پر نہیں پہنچایا تو یہ برف پگھل کر سارا ختم ہو جائے گا. نفع دینے کے بجائے اس کے کپڑے میلے ہو جائیں گے، کپڑے بھیگ جائیں گے، سارا معاملہ ہو جائے گا، برف نے کچھ فائدہ نہیں دیا. اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے، جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو صحیح امانت کے ساتھ میں استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تک پہنچے گی. تو جس طرح برف کو پہنچانے کی وجہ سے، گاہک کے پہنچانے کی وجہ سے دکاندار اس گاہک کو پیسے دیتا ہے، اسی طرح ہم صحیح زندگی گزار کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اس زندگی کو صحیح گزارنے کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے کریں گے. اور اگر غلط گزار کر گئے تو اللہ تعالی ہمارے لیے جہنم کے فیصلے فرمائیں گے. میرے عزیزوں، جنت اور جہنم یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. آدمی پڑھ کر عقل کام نہیں کرتی کہ ایسا سب کچھ ہوگا. لیکن عزیزوں، حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ہوگا تو ہوگا، قرآن نے کہا ہے یہ ہوگا تو ہوگا. اسی لیے ہم کوشش کریں کہ میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، اللہ کی چاہت کے خلاف میری زندگی کا کوئی عمل نہ ہو. جب آدمی یہ طے کر لیتا ہے میرے عزیزوں تو بازاروں سے جھوٹ ختم ہو جائے گا. ارے ہوگا یا نہیں؟ بازاروں سے سودی نظام خود بخود ختم ہو جائے گا. آدمی میں یہ ڈر آ جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو بازاروں میں خوشحالی آ جائے گی، ملک بڑھے گا، گاؤں بڑھے گا، گھر سدھرے گا، محلہ سدھرے گا، محلہ میں ترقیات ہوگی، نسل بڑھے گی، نسلوں میں آگے بڑھنے کے جذبات پیدا ہوں گے. اگر یہی کچھ نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، تو جو لقمہ آپ بچا رہے، کتری مار رہے ہو یا ڈنڈی مار رہے ہو، تو 5 روپے آپ بچا رہے ہیں، بات ٹھیک ہے، آپ نے 5 روپے بچائے ڈنڈی مار کر، لیکن کیا اللہ آپ کے اس 5 روپے سے آپ کے بچے کی زندگی خوشگوار گزارے گا؟ کیا وہ اللہ سویا ہوا ہے؟ ارے حسین اور یزید دونوں ایک نہیں ہو سکتے. دونوں، یہ دنیا دونوں کا نظام ہے، یہاں جزا بھی ہے، یہاں سزا بھی ہے. حسین نے اپنی ساری نسل ذبح کی لیکن اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے. یزید نے اپنے من کو راضی کیا، اپنی بادشاہت کو راضی کیا، تو کیا ہوا؟ مر گیا مردود، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جب انسان میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات سے لو لگاتے ہیں، تو میرے عزیزوں دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، کوئی قیمت نہیں رکھتی. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ جا کے پیغام دیکھ دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. یہ کیا پیغام ہے کہ سعید بن کر ہم دنیا میں زندگی گزاریں. آج ممبروں سے، محراب سے یہ آپ سے کہا جاتا ہے، یہ چاہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی 100% اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے جڑ جائیں. اگر یہ چیزیں اپنی زندگی میں نہیں ہیں تو میرے عزیزو، بقول مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن تم پھر بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو
تم نے ساری دنیا کما لی ہے، اپنے من کو راضی کیا ہے، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، تو چلو انہی پیسوں سے تم زندگی میں خوشی لا کر دکھاؤ۔ جو بازار میں آپ نے جھوٹ بول کر، غلط کاروبار کر کے، دھوکہ دے کر، سچا جھوٹا ملاوٹ کر کے بیچا، خریدا، جو کچھ بھی کیا، ان پیسوں سے تم اپنی زندگی میں خوشحالی لا کر دکھاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز آپ لا نہیں سکتے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوشی دینا، غم دینا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خوشی اور غمی کا دار و مدار اللہ کی طرف سے آتے ہیں، فیصلے اللہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بار بار کہ ہم حکومت کو دوش نہ دیں کہ حکومت نااہل ہے، ایسی ہے، ویسی ہے۔ ارے عمر بن عبدالعزیز کا قول آپ نے سنا نہیں؟ کیا کہا تھا؟ وہ ممبر پر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں تو ایک اونٹا درمیان سے، یہ جمعہ کا خطبہ نہیں جو ابھی بعد میں دیتے ہیں، اس میں تو بات کرنا بھی منع ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی، جمعہ کے خطبہ سنتے ہوئے نیکی کی دعوت دینا بھی حرام ہے۔ بہت بڑی بات کی نا میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا سنت اور نوافل کے بارے میں، تو اس کے چرچے بہت دور گئے تھے، ایک صاحب سنا رہے تھے مجھے۔ تو خیر، کبھی بھی کان کھلے رکھ کر سننے چاہیے۔ خیر، کوئی وہ اور ایک ٹاپک ہے، میں ہی کہہ رہا تھا کہ جمعہ کے خطبے میں ہم لوگ اگر کوئی بات کر رہا ہے اور آپ خاموشی سے خطبہ سن رہے ہیں تو آپ کی نظر گئی ان صاحب پر، وہ بات کر رہے ہیں یا کوئی دوسرے کام میں مشغول ہیں، آپ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے کہ خاموش ہو جا، خطبہ چل رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ میرے پاس دلیل ہے، میں بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا کبھی بھی، میرے پاس دلیل ہے اس کی۔ دلیل یہ ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز صرف 2 کیوں ہے؟ ارے بھائی عام دنوں میں تو 4 پڑھتے ہیں نا، 4 ہی پڑھتے ہیں یا 2 پڑھتے ہیں؟ بولو نا زور سے، کتنے ہیں؟ 4 ہے نا، تو پھر جمعہ کے دن 2 کیوں ہیں؟ ایک سوال ہے بھائی، کبھی آپ نے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ 2 کیوں ہیں؟ اور اس میں بھی قرات زور سے پڑھنی ہے۔ اس میں بہت حکمتیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس ہندوستان کے پہلے محدث گزرے ہیں دہلی میں، انہوں نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک بات آپ کو میں نقل کرتا ہوں کہ جمعہ کی صرف 2 ہی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ 2 یہ فرض کے قائم مقام ہے، اور جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں یہ بھی 2 رکعت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو جس طرح باہر نماز میں، یعنی جس طرح دوسری نمازوں میں بات کرنا منع ہے، اسی طرح جمعہ کے خطبے میں بھی۔ ارے باہر کی نماز میں آپ نیکی کا کام کرتے ہیں کبھی؟ مثال کے طور پر مغرب کی نماز چلی ہے یا عصر کی نماز چلی ہے، 2 رکعت پڑھی اور کوئی باہر بات کر رہا ہے تو آپ اٹھ کے جا کے منع کریں گے نماز چھوڑ کے؟ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو وہاں جس طرح بات کرنا منع ہے، اسی طرح جمعہ کے خطبے میں بھی دوسروں کو نیکی کا حکم دینا منع ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی دیکھے گا، تو تیری دے۔ سمجھ میں آئی یہ مسئلہ؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک بات اور یاد رکھیں، جمعہ کی پہلی اذان جب ہوتی ہے نا، جب پہلی اذان ہوتی ہے حضرت عثمان کے زمانے کی ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں صرف ایک ہی۔ جمعہ کے دن کتنی اذان ہوتی ہیں؟ اب پریشان ہے کہ کیا بولے، جمعہ کے دن اذانیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں، وہ ایک لاؤڈ اسپیکر میں ہوتا ہے اور ایک یہاں ہوتی ہے۔ تو اصل جو اذان ہے وہ یہاں کی ہے، وہاں کی نہیں ہے۔ یہ تاریخ کی باتیں ہیں جو آنکھ پھوڑنے کے بعد سمجھ میں آئی ہیں، بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے۔ کیوں معلوم ہے؟ ایک چیز کا جب رواج پڑتا ہے قوم میں، کسی قوم میں ایک چیز کا رواج پڑتا ہے تو پھر وہ چیز نکلتی نہیں ہے جلدی، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن جب رواج پڑ جاتا ہے تو پھر وہ جلدی نکلتی نہیں۔ تو اصل اذان ایک تھی۔ تو ہم بات یہ شروع کر رہے تھے کہ وہاں بھی نیکی کا حکم منع ہے۔ میں یہ بات اس لیے نقل کیا کہ اکثروں کو دیکھتا ہوں، یا تو کسی کو کہتے ہیں صحیح بیٹھ، یا تو دوسروں کو کہتے ہیں خطبہ سن۔ ارے بھائی وہ سنے گا تو سن، کیونکہ فرض ہے، فرض میں بات کرنا منع ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں اسے۔ تو ہم بات کہاں سے شروع کیے تھے؟
بات کہاں سے شروع کیے تھے کہ ہر چیز کا دار و مدار اللہ کی ذات سے ہے. انسان میں خشیت آ جائے، اللہ کی ذات سے خوف آ جائے، تو انسان کہاں بھی ہو، حیثما کنت. حضرت ابن عباس اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، اے میرے پیارے بچے تو دنیا میں کہاں بھی رہے، جہاں بھی رہے، لیکن اللہ کی ذات سے خوف کھایا کر. تو ہماری بات کہاں چل رہی تھی؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پہ، ممبر کے متعلق وہ خطبہ دے رہے تھے. یہاں سے ہماری